معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، ایک پاکیزہ اور مبارک محفل میں شریک ہو۔ میں چند گھڑیاں توانوں دین دی تبلیغ دا وقت دیاں گا۔ آپ نے بھی اس دے کوشش فرمائی تو تشریف لے آئے۔ اللہ توہن اس دا اجر عطا فرمائے۔ یہ بچہ ساڈا جو آستانے نال منسلک ہے، انہوں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں تے راضی ہوئے اور انہوں اس دا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ فرما دینے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بھائی توجہ کرو گے تو مسئلہ سمجھو گے۔ نہیں، میں یہ نہیں آندھا کہ آپ سبحان اللہ زیادہ زور نہ لگو، میں صرف کہنا کہ آپ میرے وال دھیان کریا جان۔ اللہ فرمانے نے محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسمیں او بندہ مومن نہیں۔ الرٹ ہونا پوے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی نو کہ محبوبہ تیرے رب دی قسم او بندہ مومن نہیں۔ یا اللہ کیڑا بندہ؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوبہ جدو تسی کوئی فیصلہ کر دیو، جیڑا بندہ اس فیصلے تے اعتراض کرے، پامیں دل چی کرے، زبانی نہ کرے، دل وچ بھی اعتراض لے آوے تے اللہ فرمانا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہے وہ اپنے دل میں بھی اگر اپنے نفس میں فی انفسہم حرجا مما قضیت، اگر وہ اپنے دل وچ بھی سوچے نا بھئی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگتا، کہ اللہ فرماندہ ہے تیرے رب دی قسم سنیا بے ایمان ہی۔ ایک قرآن دی آیت پڑھی، ایک ہو رہا ہے سنو۔ اللہ فرماندہ ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ جدو اللہ تے دا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تے نہ کسی مومنہ عورت واسطے تے نہ کسی مومن مرد واسطے اختیار ہے کہ وہ اس فیصلے مڑ آکھے بے ٹھیک نہیں یا تبدیل کیتا جائے۔ نو اسی سپریم کورٹ وچ بھی کھڑے ہو گئے نا، سپریم کورٹ ہی سب کو بڑی عدالت ہے نا، تے بندہ انج کہہ سکتا ہے objection your honor، بندہ کہہ سکتا ہے کہ فیصلہ میری سمجھ اچھ نہیں آیا، لیکن جی عدالت ہوئے نا مدینے آلے آنگے تے فیصلہ ہو جائے تے جیڑا بندہ کہ میں نہیں مندہ، اللہ فرماندہ ہے میں تے مومن نہیں مندہ۔ جیڑا نبی دا فیصلہ نہیں مندہ اللہ دی بارگاہ وچ او مومن، کیونکہ مالکان دے فیصلے غلام تبدیل نہیں کر سکتے۔ فیصلہ مالک کرن تے نوکر کی میں تبدیل، بھائی پیران دے فیصلے مریداں تو تبدیل نہیں ہوندے تے فیصلہ رسول اللہ دا ہوئے تو امتی کی میں بدلے۔ لیکن کچھ امتی ہیں جڑے امتی بھی بندے نے تے نبی دے فیصلے تے اعتراض بھی وچے وچ کر جاندے۔ میں گلاں کرتا جا سا تسی آپ پہ سوچ دیا جائے جے بھئی انہاں تے اعتراض مڑ کون کرتا ہے؟
جیڑا کردا ہے وہ توبہ کر لے گناہ کرے سادہ جی بات ہے نا بھائی اگر کوئی نہیں کردا تو سبحان اللہ ہو سکتا ہے سن غلط فہمی ہوئی ہوئے تو یہ کوئی کردا ہوئے تو توبہ کر لے کہ بھئی یہ دیتے اعتراض سے نہیں کرنا چاہیے تھا بہت غلط بات عزیز پیارے اللہ نے فیصلہ کیتا سی ایک مثال دے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ آدم نو سجدہ ہوئے آدم نو منیا جائے ہے توجہ فیصلہ اللہ فرمایا سی کہ آدم نو دوجے ساری میرے فرشتے سجدہ کر ایک وچو اعتراض کیتا کہ میں اے دے نالوں زیادہ فضیلت آنا جن اگے کیتے ہی میں پیچھے چکیتے ہی میں تیرا فیصلہ منظور اللہ مڑکی فرمایا اللہ فرمایا جب فیصلہ رو منظور تے نکل فخرج منہا فائنہ کرجین جا نکل جات قیامت تک تو میری بارگاہ چلانتی ہو کیونکہ تو فیصلہ نہیں بنے سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں میرے عزیز دعا اللہ کا قرآن سنو اللہ فرمانے اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابا واستكبر وكان من الكافرين جڑا مالکاں دے فیصلے نہ منے رب خالق کائنات فرمایا ہے کیوں نہیں سجدہ کیتا ہو سکیا نہ خیر منہ یا اللہ جنہوں اگے کیتا ہی ادھنر میں چنگا ہوا اللہ فرمایا فخرج منہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فرمایا نکل میری بارگاہ دوبارہ آمین حالانکہ اس چپے چپے دے سجدے کیتے ہیں زمین دے معلم الملکوت سی فرشتیاں دا استاد سی مگر جڑے مالک پھول لاندے نے نا یا کھنا لگیے تو مڑ پھول لا بھی لیں دے یعنی جڑے لا لیں دے وہ لا بھی لیں دے ایک گل دی سمجھ لے لیجئے کہ کوئی نہیں جلے عزیزان محترم میرے نبی سرکار فیصلہ فرمان عدالت نبوی وچوں کوئی فیصلہ آرڈر جاری ہو جائے اعتراض دی اجازت اعتراض دی اجازت اج دا کوئی امتی ہون دا کوئی امتی او دے اتے اعتراض کرے گا اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون سونیا تیرے رب دی سوئے او دا ایمان نرواستا کوئی نہیں جڑا تیرے فیصلے دے اعتراض کرے کوئی عام عدالت دا جج تے نہیں نہ بیٹھا
ایڈا ڈاڈا حکم کیوں آیا بشری نے بندے جو آندے نے بشر نے مڑ ایڈا ڈاڈا فیصلہ کیوں ہے جڑا ایتھوں نکلے او دے اوتے چپ کر جاؤ کیوں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نبی کوئی نرا آپ پہ بولتا ہے جدوں نبی بولتا ہے او رب دی مرضی نال بولتا ہے توجہ ہو گئی ہے خیبر دا میدان 39 دن گزر گئے فتح نہیں ہو رہی میری سرکار نے فیصلہ کیتا ہے فرمایا لَأُقْضِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فرمایا کل جھنڈا اونوں دیا گا جدے ہاتھ فتح ہوئے گی جدو سرکار فرمایا نا کل جھنڈا اون دیا گا جدے ہاتھ فتح ہوئے گی تے سویرے سارے صحابہ دا دل سی پسندی گل جو بڑی وڈی سارے میں دل سی وسانڈی لیکن کوئی یہ نہیں سی کہہ سکتا مینوں ملنا چاہیے کیونکہ فیصلے دا اختیار میرے نبی کولے جاگدے ہو کہ ستے ہو جنہ ایتھو گل میں سو گئی نا جنہ کو قرآن اگلی تقریر ساری دی سمجھ ایتھو گڈی تے چڑھو گے تے توڑ پڑو فرمایا جھنڈا انہوں ملے گا جدے ہاتھے فیصلہ حضور ہوئے گا جدے ہاتھے فتح ہوئے گی فیصلہ نبی سویر ہوئی حضور نے فرمایا میرا علی کتے ہوئے میرا علی این علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ انہوں نے آنکھاں خراب نے فرمایا بلا کے لیا مولا علی سرکار حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا کہ علی سارے لوگ آئے نے تو نہیں آیا عرض کی تھی سرکار میری آنکھاں خراب ہیں تو حضور نے اپنا منہ چلواب دہن کٹ کے مولا علی نے آنکھاں تلائے تو اس سے ویلے ٹھیک سرکار نے جھنڈا مبارک اپنا پڑھیا تو مولا علی نے دے دی فرمایا یا علی خیبر دے پیڑ وچ محمد پاک دا فیصلہ ہے اج جھنڈا علی نو عطا کیتا جائے عزیزان دی وقار سارے جان دے آئے کہ اگر کسے اے آکھیا یا رسول اللہ بندے اور بھی بڑے بڑے علمہ والے نے بڑیاں بڑیاں جرتاں والے نے کسے اور نو دے دیو تے ایمان نہیں رہنا اس واسطے ابو بکر بھی علی دے جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتا ہے عمر بھی علی دے جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتا ہے کوئی اعتراض فرمایا جو کہ سائیاں فرمایا ہے نا بالین جھنڈا دے دیتا ہے کسے اعتراض کرن دی جرت صحابہ دے غلام سے اعتراض نہیں کر سکتے اکیلین جھنڈا کیوں دیتا لہذا خیبر دی فتح دا سیرا پاک علی دے سر آیا اور ذرا خیبر تو مدینے ایک فیصلہ مڑ مدینے چوئے توجہ ہے کہ نہ ہون توجہ نال سن لینا میرے پاک نبی سرکار دا مصلی حضور دنیا تو پردہ فرمان لگے بلال پاک نے دعا کروا کے پوچھے سونیا ساری امت مسجد کٹی ہوئی پئی ہے نماز مصلی سے کون پڑھائے گا تیرے تے میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالراس
اللہ دے رسول دا فیصلہ ہے جھنڈا علی نو دتا گیا ہے مصلا ابو بکر صدیق نو دتا گیا ہے سر سمجھ آئیے کہ نہیں حضور نے مسلح تکیل کھلا رہا ہے اپنے سر بڑی توجہ جی میں جھنڈا علی نو ملے ہیں صحابہ جھنڈے دے ہیٹھ لڑے نے جدو مسلح ابو بکر نو ملے ہیں علی پاک پیچھے کھلو کے نمازہ پڑھ دے رہے صحابہ جھنڈے تے اعتراض کیتا ہے نہ علی مسلح تے اعتراض کیتا ہے جدو علی تے ابو بکر ایک دوجے تے اعتراض نہیں کیتا تو ایسی کیوں اعتراض کری ڈاڈا تے نہیں لگا مسئلہ میں کہ مسئلہ ڈاڈا بھی لگ جائے ہمیں پوچھ لینا چنگا ہوتا ہے مسئلہ ڈاڈا لگ جائے تھوڑا جا مٹھا کر ہے توجہ سنی دی تقریر انجلی ہوتی جی سنیاں دی تقریر انجلی ہوتی ان بیلنس تقریر سنیاں دی نہیں سنیاں دی تقریر ایک بیلنس ہوتا ہے بیلنس سمجھ میزان توازن سجا کھبا نہیں کرنا ڈنڈی نہیں مارنا اپنے رجحانات نو نہیں دیکھنا حضور دے فیصلے نو کہ بھئی میرے رجحانات قلبی اس طرف میں کہ دین تو اڈے رجحانات قلب دا نا نہیں دین رسول اللہ سرکار دی اتباع دا نا ہے جانے میں میرے رجحانات نے اپنے ایمان دی خیر کر میرے رجحانات دا مطلب کل تو اڈا دل کرے باسی کعبہ اور بنایا کہ ساڑھے رجحانات ساڑھا میلان کہ تو اڈا میلان شیطان دے تابے میری بات انہوں سمجھے میں کی کہہ رہے ہیں پہلے قرآن سنو پھر فیصلہ سنو پہلے قرآن سنو پھر فیصلہ سنو ایک کہ میں قرآن دی آیت پڑھ کے فیصلہ سنایا ہے ان دوسرا سنا آئیے دید اللہ دا قرآن سنی اللہ فرمانے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون اللہ دا قرآن فرما دے مرد پاک ہوئے بیوی جوڑ پاک ہوئے عورت پاک ہوئے دا مرد پاک ہونا چاہیے پاک مردہ واسطے پاک عورتاں پلید عورتاں واسطے پلید مرد اے حضور پاک سرکار بارگاہ وچ آیا سر توجہ ہے پہلیاں شریعتاں دی گل نہیں گل حضور دی شریعت دی ہو رہی ہے میرے اگے تورات تے زبور دیاں مثالاں نہ لیا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ فرمایا مرد پاک ہوئے تے بیوی پاک ہوئے نبی پاک نے عمل کر کے دنیا نو فیصلہ دیتا ہے کہ دلہا علی ہوئے دلہا نبی دی دیدارہ ہوئے گی جے دلہا محمد پاک ہوڑ گے دلہا ابو بکر دی دی اما عائشہ ہوئے گی کیسے بابرکت لوگ نے اور کیسے باوقار لوگ نے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن کسی دی رشتہ داری فائدہ نہیں دے
کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی. ہر حسب اور نسب قیامت والے دن ختم ہو جائے، وہ دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، مگر میرے نال کسی دی رشتہ داری ہوئی تو دا قیامت والے دیاڑے بھی فائدہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لوگ خواہش رکھ دے سن کہ کاش امام حسن سرکار یا حسین سرکار ساڑھے گھروں رشتہ لے لیں. عزیزان من لیکن ابو بکر تے عمروں نے جنہاں لوگ میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ اپنیاں بیٹیاں نکاح کر کے پیش کرن دی سعادت ملی ہے. بھائی صاحب میں نے ایک چھوٹی جی گل بیان کر کے دسو بھائی دکے نال حضور نو کوئی رشتہ دے سکتا ہے یا حضور دی مرضی نہ ہونی تے پریشرائز کر کے بھی کوئی رشتہ دے سکتا ہے؟ وہ کسی بندے پریشرائز کیتا ہے نہیں ایسی دکے نال تو رشتہ دے نہیں دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشرائز نہیں کیتا کسی، نو پریشرائز. اللہ بھی چاندہ سی تے اللہ دا محبوب بھی چاندے سی کہ ابو بکر تے عمر کو رشتے لے لو تے عثمان غنی تے علی پاک نو دے دیو. جنہ کو لے لینو نہ تو ہی صدقے جاواں، جنہ نو دے دین میں انہاں تو ہی صدقے جاواں. تا بچیاں نو ساری زندگی پڑھاندا رہیا واں بن یار نبی دیا یارا. میرے بچہ نو سمجھ آئی کہ نا بن یار نبی دیا یارا. اللہ تو مدینے لے جائے آنکھوں نے یارا آمین. بن یار شک ہووی چل مدینے دیکھ جوڑ بزارا. یہ ہوتے ایک لینڈ میں اپنی طرف اضافہ کیتا ہے تو سنا بن یار علی دیا یارا. بن یار علی دیا، بن یار علی دیا، بن یار علی دیا. سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجاب ہم سے بڑا مولائی کوئی دنیا میں موجود ہی نہیں. اور سب سے بڑے مولائی ہم ہیں. مولا علی کے سب سے بڑے غلام ہم ہیں اہل سنت. ہم سے بڑا ماننے والا کون؟ جی ہم پکے مولائی ہیں. اسی لیے تو علی کے دوستوں کو بھی مانتے ہیں، علی کے پیاروں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے یاروں کو بھی مانتے ہیں. کیونکہ جانے من ہم تو پکے مولائی ہیں، مولا علی کے نوکر ہیں اصلی، اس لیے داڑھی بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. توجہ ہی کہ نام میری جان ہے. میرے دوستو میرے عزیزو تیرے تے میرے پاک نبی نے فیصلہ دیتا ہے ابو بکر کو بیٹی دا رشتہ لیا جائے گا، علی نو دیتا جائے گا. پلیز سر نوٹ فرما لو جتنا کوڑو نبی لے لے وہ بھی پلیز نہیں، جتنا نبی دے دے وہ بھی پاک دے. آپ نو لگتا ہے میں نبی پلیدہ نہ رشتے جاری کر دے. بندے آدھے نہیں ہو تو پوڑی آئے ابو بکر ایک ہے جی ہونگی برس بیلے تنزل کہہ رہے ہیں جدو نبی پاک ہوتے شادی کر لئے ہونگی میں پوڑی آگے بولے نو گل جانے من
ایو دیاں گلاں نہ کریا کر بٹھیا تو حضور دے سامنے حشر والے دیہڑے پیش ہونا ہے سائیاں دے سامنے کھڑیا ہونا ہی ادو تیرے کول سائیاں پوچھ لینا ہے گلاں کیویں دیاں کرنا ہے مت سائیں ناراض ہو جان ایتھے تے جدے نال اماں ابا ناراض ہو جان جنت چوس کوئی نہیں جانا تے جدے نال آمنہ دے لال ناراض ہو سائیاں دی عمل تے سائیاں دے فیصلے تے سائیاں دی رمض نو ویکھ کے ٹور او جٹ آندے ہوندے نے وہ داندا جی میں سائیاں دی مرضی تے میں کہ چنگی گل ہے ایتھے بھی گل ہوئی رات ہجرت دی رات جدو ہجرت دی رات میری سرکار نے اپنے گھر مولا علی نو بلایا جڑے جاگ دے نو کہن سبحان اللہ 5 منٹ اور تقریر کرنی زیادہ نہیں کرا 5-7 منٹ اور کرنی آپ پریشان ہو گئے ہو پتہ نہیں کس ویلے گل مکنی گل تے مکی کھڑی میرے تے تیرے پاک نبی نے ہجرت دی رات اپنے گھر وچ علی نو بلا کے اپنے بستر تے سلایا خود اپنے گھروں نکل کے آمنہ دا لال ابو بکر دے گھر تشریف لے فیصلہ ہے نا سائیاں دا اپنے گھر علی نو سلایا ہے خود چل کے میرا نبی ابو بکر دے گھر آئے جس مرید نو مرشد اپنے گھر بلائے اپنے بستر تے سلائے اس مرید دی کیا کہنے اوکھے ویڑے جدے گھر آ پائے اس مرید دی کیا کہنے جی بھائی صاحب حضور جدو جلوہ کر میری سرکار تو دروازہ کھٹکھٹا جدو دروازہ کھٹکھٹا ہے نا سائیاں میں صدقے جاواں تو فوراً صدیق اکبر نے دروازے حالانکہ جدو دروازہ کھٹکھٹا یہ دروازے تے آن واسطے کچھ لمحات تے گزر دے صدیق اکبر نے فوراً کھولیا تائی میرے نبی فرمایا ابو بکر انہی جلدی کھولیا انج لگتا ہے جویں دروازے تے کھلوتا ہے انہی جلدی کھولے انج لگتا ہے جویں دروازے تے کھلوتا ہے کاش کوئی بندہ وزن کر جائے گل کتنی بڑی ابو بکر فرما گئے عرض قدرے سونیا جدو دیا آپ نے فرمایا میں ہجرت کرنی ہے میں ہر وقت تیار ہو کے بوئے تے کھڑا رہا پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے سائیں جڑے ایڈے ڈاڈے نوکر ہون انہاں نال تے پیر ناراض نہیں نا توجہ ہے کہ نا تا میں سجنا دل والا کے سارے یار حضور دے سونے نے یار نبی دا ہوئے تے کوجا کیویں ہو سکدا سارے یار حضور دے سونے نے اب آیا کتنے یار سونے نے بولے آجے کتنے سونے نے کتنے سارے بچو ساتھ تو کوئی نہ نکلدا یہ توجہ ہے کہ نا سارے یار سارے یار دے سونے نے پر یارے گار دیا کیا باتاں نے واہ بھائی واہ بٹی چاک شریف والو توڑی کیا بات دوبارہ بول کے سمجھا رہے ہیں سارے یار حضور دے سونے نے پر یارے گار دیا کیا
پیار نبی نال بڑیا نے کیتا پیار نبی بڑیا نے پر دے پیار دیا کیا باتاں نے اے عزیز ساتھی اے پیارے سجن جو فیصلہ سرکار فرما دیں ایک بات سمجھو میری آخری جملہ بول فیصلہ مرشد کرے جڑے مرید کامل ہوں دن انہاں کدی نہیں بدلے مرشد کا فیصلہ میں انہیں دیتے کھلو گے حالانکہ مرشد معصوم تو نہیں نہ ہوں مرشد کو غلطی ہو سکتی لیکن مرید آندھر میں ساڑھے شیخ فیصلہ کیتا ہے حق امتی کیسا ہے جنہا نبی دے فیصلے تو آگے پیچھے کرتا حضور دا فیصلہ ہے جنڈا علی دے مسلح ابو بکر حضور دا فیصلہ ہے رشتہ دینا علی نوے تے لینا ابو بکر کو حضور دا فیصلہ ہے گارے چلین سلانا ہے تے گھروں نال ابو بکر نو لینا ہے حضور دا فیصلہ ہے کعبے بچو بہت گھانے ہون تے علی نو موڑیاں تے بہا لینا ہے غار تے چڑھنا ہوئے تے ابو بکر دیا موڑیاں تے بیٹھنا اسی تے بھائی مننا لانے جو رتبے میرا نبی کسی دیوے اسی اعتراض سنی نہیں کرنا وہ بلال ابشی نو کعبے تے کھڑا کر دین تے اسی کدی نہیں آکھیا بچٹا بندہ کوئی نہ رہ گیا اتے کھلا رہنا بھئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے ساتھ ہوئے نہیں ہوندہ با کھلارو ہی جو آئے تے کسی وال بوپڑے بندن کھلار دے ساڑھی نظرے جن نبی کھلار چھڑیا کائنات چندے تو بوپڑا ہے ہی مٹھو سمجھ آئیے گا کائنات دا حسین ہوئے جنہوں میرا نبی پسند کر دائم اقبال دائم آکھیا نا وہ کوجیاں بھی دائم سونیاں نے جڑیاں سونے محمد نو بھاگ گئی پیارے ساتھیو پیارے عزیزو اللہ دے ولیاں درویشاں پیراں فقیراں دے نال رو سچے درویشاں دی صحبت اختیار کرو اللہ والیاں دی سنگت چرو اللہ والیاں دی صحبت چرو اللہ والیاں دے نال رو چنگیاں دے سانگ لگ کے بندیاں دے بیڑے پار ہو